بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں خلوص بھرا سلام۔ رمضان کی آمد ہوئی تو ساری رونقیں مکہ مکرمہ میں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے امیر اور غریب، شاہ اور گدا، ایرانی اور تورانی، کالے اور گورے، عربی اور اجمی، سب کے سب مسلمانان بیت اللہ حرام کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے عمرہ کرنے چلے آ رہے تھے، کیونکہ رمضان میں عمرے کا اتنا ثواب ہوتا ہے کہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر حج ادا کیا ہو۔ قاضی ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سعادت کو حاصل کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سعادت مند بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اعلان کیا تھا کہ لوگو، اللہ نے تم پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے، اس لیے تم حج ادا کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا، اور حاجیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے لیے بے آب ہو گیا پتھریلی اور پہاڑی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کا رزق پہنچا دیا۔ صاحب استطاعت مسلمان جی بھر کر وہاں مناسک حج ادا کرتے ہیں اور من پسند پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ کے اس بندے نے ابتدائی دنوں میں اپنی آرزو کے مطابق جی بھر کر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور دنیا جہان کے سب سے مقدس پانی سے اپنی پیاس بجھائی، اور اللہ کے جن نظاروں کو کانوں نے سنا تھا انہیں آنکھوں سے دیکھا۔ عبادت میں اس قدر سرور آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ دل کو مول لینے والی اذانیں اور پرلطف نمازیں، دلکش تلاوتیں اور رلا دینے والی دعائیں سنی، اور دلوں کو شفا بخشنے والا آب زمزم پیا۔ وہاں باہمی محبت و مروت کے ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جو دنیا جہان میں کہیں نظر نہیں آتے۔ جی میں آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر باقی عمر یہیں پر گزار دی جائے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد درہم و دینار خرچ ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہ بچا۔ کچھ دن فکر و فاقے سے گزر گئے، لیکن ایک رات بھوک کی انتہا ہو گئی۔ غیرت مند طبیعت نے دستے سوال دراز کرنے سے روکے رکھا، اور یہ اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے، گھر سے اٹھے اور مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے اور رات آرام سے گزر جائے۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں بڑی چہل پہل تھی۔ عربی، اجمی، مراکشی، تمام دنیا سے لوگ حج اور عمرہ کے لیے بستیوں اور شہروں، صحراؤں، دریاؤں اور سمندری جزیروں سے نکل کر اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتر کر بیت اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے آئے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ کی تھیلی گم ہو گئی، جو اتفاقاً ابو بکر انصاری کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ اسے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا لاسانی ہار موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بھوک کا احساس ختم ہو گیا اور جسم میں طاقت پیدا ہو گئی۔ جی میں آیا کہ اس سے کچھ خرچ کر کے ضرورت پوری کر لی جائے، لیکن مثالی مومن کے ایمان نے ایسا کرنے نہ دیا، کیونکہ یہ مثالی مومن ایک صاحب استقامت مسلمان تھا جسے رومیوں نے 1.5 سال تک اپنی قید میں رکھا، اور مسلسل 5 ماہ تک اس کی گردن میں وزنی توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنائے رکھی۔ ہر روز اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے بیٹے ہونے کا اقرار کر لو اور اعزاز و اکرام سے رہا ہو کر اعلیٰ منصب پر فائز کر دیے جاؤ گے، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ چنانچہ نہ تو انہوں نے عقیدہ بدلا اور نہ قید کی حالت میں وقت ضائع کیا، بلکہ وہاں سے رومی زبان سیکھ لی۔ ابو بکر انصاری تھیلی کو محفوظ مقام پر رکھ کر گھر سے باہر آئے تو ایک بزرگ کو آواز لگاتے سنا، جو شخص میری موتیوں بھری تھیلی واپس کر دے وہ 500 دینار خالص سونے کے سکوں کا حقدار ٹھہرے گا۔ ابو بکر انصاری کے جی میں آیا کہ میں بھوکا اور محتاج ہوں، اگر میں تھیلی واپس کر کے 500 دینار لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن فوراً ضمیر بیدار ہوا کہ کیا گمشدہ چیز کو واپس کرنا فرض نہیں ہے، اور کیا ایمانداری اور دیانتداری کی قیمت وصول کرنا ٹھیک ہے۔
دل سے آواز اٹھی، یہ امانت واپس کرو اور اپنے خالق و مالک سے رزق کا سوال کرو۔ چنانچہ انہوں نے بزرگ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ بڑے اکرام و احترام سے بٹھا کر کچھ سوالات کیے۔ شیخ محترم، آپ کی تھیلی کی علامات کیا ہیں؟ جی وہ ریشم سے بنی ہے۔ اس تھیلی میں تسمہ کیسا ہے؟ جی وہ بھی ریشم کا بنا ہوا ہے۔ آپ کے موتیوں کا رنگ کیسا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی وہ مختلف رنگوں کے ہیں اور 20 کی تعداد میں ہیں۔ جس دھاگے میں وہ پروئے ہوئے ہیں وہ کس رنگ کا ہے؟ وہ ریشمی اور سیاہ رنگ کا ہے۔ لیجئے صاحب، یہ آپ کی وہ تھیلی، آپ کی امانت جوں کی توں محفوظ ہے۔ شیخ نے تمتماتے چہرے کے ساتھ تھیلی وصول کر لی اور موتی گننے لگا۔ جب تعداد پوری نکلی تو فرت مسرت سے جھوم اٹھا اور جزاک اللہ کہنے لگا۔ اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ چنانچہ اس نے حسب وعدہ 500 دینار ابو بکر انصاری کے جھولی میں ڈال دیے، لیکن ابو بکر انصاری نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ شیخ محترم، گمشدہ چیز کا واپس لوٹانا واجب ہے اور اس امانت کا واپس کرنا مجھ پر مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے ویسا ہی فرض ہے، لہٰذا اس دیانتداری کا آپ سے کبھی بدلہ نہ لوں گا۔ نہیں میرے عزیز، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ صلہ ضرور لیجیے گا۔ نہیں صاحب، میں اس کا صلہ اپنے رب سے وصول کروں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ پرزور اصرار کرنے لگا، لیکن ابو بکر انصاری اپنی بات پر قائم رہے اور وہ بوڑھا بزرگ وہاں سے شاداں و فرحاں اپنے وطن چلا گیا۔ یہ شیخ اپنے وطن کا رئیس اور بہت مالدار شخص تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے یہ ہار اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے خریدا ہو۔ جب یہ شخص اپنے وطن واپس پہنچا تو تمام عمر اس نوجوان کی دیانتداری کا قصہ سناتا رہا۔ بعد ازاں وہ یہ خواہش کرتا کرتا فوت ہو گیا کہ کاش میں اس نوجوان مسافر کا نام اور پتہ پوچھ لیتا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ کچھ عرصے کے بعد ابو بکر انصاری مکہ مکرمہ سے نکلے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ اتفاق سے بحری جہاز سمندر کے درمیان پہنچ کر ٹوٹ گیا اور ابو بکر انصاری کے سوا تمام لوگ پانی میں غرق ہو گئے۔ خوش قسمتی سے انہیں لکڑی کا تختہ مل گیا اور بہت دنوں تک سمندری لہروں پر تیرتے رہے۔ انہیں چاروں طرف سے موت گھور رہی تھی۔ رات کی تاریکیاں، کالی گھٹائیں اور سمندر کی طوفانی لہریں موت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ جب کبھی خوفناک ہچکولا آتا تو کلیجہ حلق میں اٹک جاتا اور اللہم حافظنی کی صدا زبان پر آ جاتی۔ بالآخر کئی دنوں اور راتوں کے بعد وہ تختہ کسی سمندری جزیرے کے کنارے پر جا لگا۔ یہ دن ان کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا۔ اسے اس قدر خوشی تھی کہ گویا جہنم کا پل عبور کر آیا ہو۔ ابو بکر انصاری تختے سے اتر کر سب سے پہلے وہاں کی مسجد میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا، لیکن اب جائیں تو کہاں جائیں؟ نہ جان نہ پہچان، اندیکھے چہرے اور پرائے لوگ۔ بالآخر رحمت خداوندی شامل حال ہو گئی اور علم کی شان نظر آئی۔ جب جزیرہ والوں نے انہیں مسجد میں تلاوت کرتے سنا تو وہ شدت اشتیاق سے ان کو دیکھنے آئے اور یک کے بعد دیگرے ان کی ضیافت کرنے لگے۔ انہوں نے فرمائش کی کہ وہ ان کے بچوں، بچیوں، مردوں اور عورتوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ چنانچہ انہوں نے پوری محنت اور ذمہ داری سے یہ خدمت سر انجام دی اور وہ بھی دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر انصاری کے ساتھ ان کی عقیدت اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے اسے مستقل اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اپنے جزیرے کی مالدار خاتون سے شادی کی پیشکش کر دی، لیکن اس نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ البتہ جب ان کا اصرار بڑھا تو یہ آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ بڑی دھوم دھام سے شادی کی تقریب منعقد ہو گئی۔ جب دلہن گھر لائی گئی تو یہ اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے اس کی گردن اور سینے پر نظر جما کر بیٹھ گئے، کیونکہ جو ہار انہوں نے مکہ مکرمہ میں واپس لوٹایا تھا وہی ہار اس خاتون کے گلے میں تھا۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا یہ ہار اس خاتون سے زیادہ خوبصورت ہے جو آپ مسلسل اس پر نگاہ جما کر بیٹھ گئے ہیں؟
تب انہوں نے اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کی کہانی سنائی۔ سننے والوں نے بے ساختہ اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پورے جزیرے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب ابو بکر انصاری نے نعرہ لگانے والوں سے اس نعرے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، ہم نے جس خاتون سے آپ کا نکاح کیا ہے یہ اسی بزرگ کی اکلوتی لختی جگر ہے جس کا ہار آپ نے واپس کیا تھا، اور وہ بزرگ ہمیں اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کا قصہ سنا کر فرمایا کرتے کہ اس دنیا میں اگر کوئی صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو وہی نوجوان جس نے اس قدر قیمتی ہار مجھے واپس لوٹا دیا تھا۔ کاش وہ نوجوان مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دوں۔ اس کے بعد وہ دعا کیا کرتے، اے اللہ مجھے اور اس نوجوان کو اکٹھا کر تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر لوں۔ آج اس کی آرزو پوری ہو گئی اور وہی لڑکی آپ کے نکاح میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ جو کوئی انسان اس کے خوف سے حرام مال سے بچ جائے گا تو وہ اسے حلال طریقے سے اتنا مال دے گا جو اس کے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس ہار کے ساتھ ساتھ وہ رئیس کی بیٹی اپنے علاقے کی سب سے مالدار خاتون ان کے نکاح میں آ گئی اور وہ بقیہ زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ یقیناً جو اللہ پاک کی راہ میں حرام مال کو ترک کر دیتے ہیں اللہ بڑھ چڑھ کر اس کا صلہ دیتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔